اگلے دن ولیمہ تھا اور ولیمے کی رسمیں بھی ہنسی خوشی میں ختم ہو گئیں۔ سب مہمان آئے، کھانے پینے کی محفل لگی اور سب نے مبارکباد دی، لیکن میرے دل کے اندر عجیب سا خلا تھا۔ میں مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا مگر میرے اندر ایک خوف چھپا ہوا تھا۔ وہ رات بھی بڑی عجیب تھی۔ جب سارے لوگ واپس چلے گئے اور میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، میں نے دروازہ کھولا تو حیرانگی کی ایک اور لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ میری بیوی پہلے سے تیار کھڑی تھی۔ اس نے ایسے کپڑے پہن رکھے تھے جو عام حالات میں کوئی لڑکی شادی کے فوراً بعد اپنے شوہر کے لیے پہنتی ہے۔ اس کے لباس میں وہ کشش تھی جو ہر مرد کو اپنی طرف کھینچ لے۔ اس نے پورا ماحول بنا رکھا تھا۔ کمرے میں ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، روشنی کا انتظام بھی دلکش انداز کا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یہ تو وہ سب کچھ ہے جو میں چاہتا تھا، لیکن میرے اندر ایک بار پھر سوالات اٹھنے لگے۔ وہ مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی اور میں بھی اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی تھے اور ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی، لیکن اس کے طور طریقے اتنے پروفیشنل اور اتنے تجربہ کار لگ رہے تھے کہ میرے دماغ میں وسوسے جنم لینے لگے۔ دل میں سوال اٹھ رہے تھے اور ہر سوال اپنے ساتھ خطرناک جواب لا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کم عمر لڑکی آخر اتنا سب کچھ کیسے جانتی ہے؟ اس نے مجھے ایسے طریقوں سے خوش کرنے کی کوشش کی جن کا خواب ہر مرد دیکھنا چاہتا ہے، لیکن یہ لڑکی جو ابھی بہت کم عمر تھی، یہ سب کچھ کہاں سے سیکھ کر آئی تھی؟ یہ سوال مجھے بار بار ہلا رہا تھا۔ میں نے اسے سیدھا پوچھ لیا کہ تمہارے پاس موبائل ہے؟ تو وہ معصومیت سے بولی، میرے پاس موبائل نہیں۔ میں نے کہا شادی سے پہلے بھی نہیں تھا؟ تو اس نے فوراً کہا نہیں، جب میری پڑھائی پوری ہوئی تو اسی دوران میری شادی ہو گئی اور مجھے موبائل رکھنے کا ٹائم نہیں ملا۔ میرے والد نے کہا تھا کہ جب پڑھائی ختم ہوگی تو تمہیں فون لے کر دوں گا، لیکن اتنے میں میری شادی ہو گئی۔ اب آپ مجھے فون لے کر دیں گے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا اگر اس کے پاس موبائل نہیں تھا تو پھر یہ سب کہاں سے دیکھا ہوگا؟ میں نے پھر سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کیا تم کمپیوٹر استعمال کرتی تھیں یا گھر میں انٹرنیٹ کا کوئی انتظام تھا؟ وہ فوراً کہنے لگی، ہمارے پاس گھر میں کہاں کمپیوٹر تھا، ہمارے گھر میں تو ٹی وی تک نہیں، کمپیوٹر کہاں سے آئے گا؟ میں نے یہ جواب سن کر اپنا سر پکڑ لیا کیونکہ میرا شک اور بھی بڑھ چکا تھا۔ وہ تو بڑے آرام سے سادہ لہجے میں جواب دے رہی تھی، جیسے اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میں کس سوچ میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے پھر کہا کہ اچھا